آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو اسٹیبلش کر کے اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کریں گے، تو کیا یہ درست ہے؟ اور پھر کیونکہ یہ جو بیانیہ ہے یہ چلتا ہے نا، مطلب بکتا ہے۔ دیکھیں، کسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی ضرورت نہیں، آپ کو پرو پاکستان بیانیے کی ضرورت ہے، پرو پیپل بیانیے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے اس عوام کے جمع غفیر کو 25 کروڑ ہم آج ہیں، ہم 10 سال بعد 35 کروڑ پر کھڑے ہوں گے، تو ہم نے آخر ان کو ڈیلیور بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ان کے بچوں کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے۔ ہم آپس میں یہ بیانیے تو بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جی کہ فلانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فلانا بڑی یہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں اپنی گورننس کو چینج تو کرنا ہے نا۔ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یہ نظام نہیں چل پا رہا۔ ہم نے ڈکٹیٹرشپس بھی ٹرائی کر لی ہیں، ہم نے ہائبرڈ نظام بھی ٹرائی کر لیا ہے۔ اگر ہم نے صرف ایک چیز نہیں ٹرائی کی تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، جمہوریت کو چلنے دیں، کوئی بھی وزیر اعظم آئے اس کو اپنی مدت پوری کرنے دیں اور پھر بعد میں لوگوں کو ہی احتساب کرنے دیں۔ جب تک ہم یہ کنٹینیوٹی ڈیموکریسی کی نہیں لے کر آئیں گے۔ ہاں اس کی شروعات تو فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے ہو سکتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو، اور عوام کو مکمل طور پہ یہ حق ہو کہ وہ اپنے مرضی کا جو ہے وہ لیڈر چنیں یا اس کو مینڈیٹ دیں یا اپنی پولیٹیکل پارٹی چنیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہی نہیں ہوتا۔ آپ کو امید ہے یا تو الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی جنوری کے آخری ہفتے میں، پہلے فلاں کے آخری ہفتے میں، پھر فروری میں، تو لیول پلینگ فیلڈ کا رونا تمام جماعتیں رو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ تو الیکشنز ہی فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، یہ ساری باتیں تو بات کی ہیں۔ اس لیے فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے نادیہ کہ اس کے اندر ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ شامل جرم ہوتی ہیں۔ اب الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا جو جرم ہے، کیا اس کے اندر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر مسلم لیگ نون شامل نہیں ہے؟ دونوں بڑی جماعتوں نے مل کر سی سی آئی کے اندر مردم شماری کو نوٹیفائی کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز کا ڈیلے ہو جائے گا۔ اور پھر الیکشنز کے ڈیلے جو ہے وہ کیوں، الیکشنز کا ڈیلے سب کیوں چاہ رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ ان کے اندر عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جو 16 مہینے 14 مہینے انہوں نے حکومت میں گزارے، وہ اس کی بنیاد پر یہ عوام کے پاس جا نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار الیکشن تھوڑا ڈیلے کر لیں اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر لیں، پر یہ ممکن نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ تو جب تک ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں بھی اپنا کردار درست نہیں کریں گی، وہ کلیبریٹرز ہوتے ہیں اور کلیبریشن کرتے ہیں صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پورے کے پورے نظام کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اب ہمیں ایک ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرنی پڑیں گی، اور غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے ہمیں پھر ایک نئے، اس آئین کو ہم نے تو بے معنی کر کے رکھ دیا ہے۔ عدالتیں حکم دیتی ہیں، ان کو مانا نہیں جاتا۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ وہ نیب کے ایک مقدمے میں جو دوبارہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کے مقدمات کھولیں، تو وہ فیصلہ فوراً مان لیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا نیب نے کہ جی ہم اس کے خلاف ریویو بھی نہیں دائر کریں گے۔ تو ہم نے اس پوری جو گورننس کا سٹرکچر ہے اس کو اتنا الجھاؤ کا شکار کر دیا ہے، لوگوں میں اتنی نفرتیں پیدا کر دی ہیں کہ اب یہ ریاست چل نہیں پا رہی، یہ ملک چل نہیں پا رہا، اور ہم سب اس کشتی کے سوار ہیں۔ ہم اگر اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ڈیزاسٹر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔